حضرت حاتم عاصم رحمۃ اللہ علیہ کو جب اپنے مرشد حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہتے ہوئے 33 برس گزر گئے تو ایک دن حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا، حاتم تمہیں میرے پاس رہتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ عرض کیا 33 برس۔ حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا ان 33 برسوں میں کیا سیکھا؟ فرمایا 8 مسئلے۔ حضرت شیخ بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنی طویل مدت اور صرف 8 مسئلے، معلوم ہوتا ہے تمہاری عمر رائے گانگ ہے۔ حاتم نے اس کی اے استاد محترم میں جھوٹ بولنے سے توان نفرت کرتا ہوں، فی الوقت میں صرف 8 مسائل ہی حاصل کر سکا۔ حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا تو وہ کون سے 8 مسائل ہیں ذرا میں بھی سنوں۔ حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا لوگوں کو کہ ایک شخص کسی خاص شے کو محبوب رکھتا ہے جو تا دم مرگ اس کے ساتھ رہتی ہے، جب اس کا رشتہ حیات منقطع ہو جاتا ہے تو اپنی محبوب شے سے جدا ہوتا ہے، لیکن میں نے حسنات کو اپنا محبوب بنا لیا جو مرنے کے بعد بھی میرے ساتھ رہیں گے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اس آیت فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ پر غور کیا اور اپنے نفس کی خواہشات پر قابو پانے کی عادت ڈالی، یہاں تک کہ وہ حق تعالیٰ کی اطاعت میں راسخ ہو گیا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا وہ ایک دوسرے کی حالت دیکھ کر حسد کرتے ہیں، چنانچہ میں نے اس بارے میں حق تعالیٰ شانوں سے رہنمائی چاہی تو اس کے کلام میں پایا۔ ترجمہ: ہمیں تقسیم کیا ہے لوگوں میں ان کے ضرورت معاش کو، اس حکم الہی کو میں نے ذہن نشین کر لیا اور حسد سے یکسر کنارہ کش ہو گیا۔ جب قسمت اللہ کے یہاں سے ہے تو پھر خلق سے عداوت کیسی؟ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ہر شخص کو دیکھا وہ کسی نہ کسی چیز پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی مال پہ بھروسہ کرتا ہے، کوئی زمین پر، کوئی تجارت پر، کوئی ہنر پر، کوئی صحت بدنی پر، لیکن جب میں نے اللہ کا کلام دیکھا تو اس میں پایا۔ ترجمہ: جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا وہ اپنے حسب و نسب، مال و منال و جاہ و منصب تازہ ہے۔ میں نے ان چیزوں پر غور کیا بیکار محض معلوم ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، چنانچہ میں نے تقوی اختیار کیا کہ حق تعالیٰ کے نزدیک بہتر قرار پاؤں۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہر شخص روٹی کے ایک ٹکڑے کے لیے اپنے نفس کو ذلیل کرتا ہے اور ایسے ایسے کام کر گزرتا ہے جو ناجائز ہیں، حالانکہ حق تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے۔ ترجمہ: کوئی جاندار نہیں جس کا رزق اللہ تعالیٰ کی ذمہ نہ ہو۔ میں نے یہ یقین کر کے میں بھی اس مخلوق میں شامل ہوں جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، حصول رزق کے لیے ادھر ادھر دوڑنا بھاگنا ترک کر دیا اور حق تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ ساتواں مسئلہ یہ ہے میں نے لوگوں کو دیکھا جو شخص کے پاس کوئی قیمتی چیز ہے اس کو سنبھال کر رکھتا ہے اور مقدور بر اس کی حفاظت کرتا ہے، لیکن جب میں نے کلام اللہ کو دیکھا اس میں یہ پایا۔ ترجمہ: تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا، بس اپنی دانست جس چیز کو میں نے قیمتی پایا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دیا تاکہ اس کے پاس موجود رہے۔ آٹھواں مسئلہ یہ ہے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ زمین پہ فساد برپا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا گلا کاٹتے ہیں۔ میں نے کلام الہی کی طرف رجوع کیا تو اس میں یہ پایا شیطان تمہارا دشمن ہے،
اس کو دشمن سمجھو، وہ اپنے گروہ کو اس کی طرف بلاتا ہے تاکہ دوسری ہو جاؤ۔ چنانچہ میں نے شیطان کو اپنا دشمن سمجھ لیا اور باقی سب مخلوق کی عداوت ترک کر دی۔ اور شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر فرمایا، اے حاتم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تجھ پر فضل کرے، میں نے تمام کتب سماوی پر غور کیا تو ان سب کی اصل یہی 8 مسئلے پائے ہیں، دوسرے سب مسائل انہی 8 مسئلوں کی شاخیں ہیں۔ سبحان اللہ۔